बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 3 सितंबर 2020 और दिन है जुमेरात का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की खबरों की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स को गलत इस्तेमाल करने पर सज़ा। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में एग्ज़िट एंड री एंट्री पर ओदा प्रोग्राम के तहत वापसी कैसे मुमकिन है। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब से दुबई जाने के लिए ज़वाबित क्या हैं। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में जालसाज गिरोह फिर से सरगर्म, बैंक अकाउंट होल्डर्स खबरदार रहें। पाँचवीं और आखिरी और मेन हेडलाइन है कि कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत के लिए हिमायत में इजाफ़ा। ये बयान है OIC का। नाजरीन, चलते हैं अब खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स को गलत इस्तेमाल करने पर सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग जारी की है कि ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स से नाजायज़ फ़ायदा उठाना काबिल सज़ा अमल है। कोई भी शख्स गुमराह कुन ई लिंक्स पर मुश्तमिल SMS भेजने या गलत रूप या झूठा नाम इख्तियार करने या गलत इतलात की फरहमी में हुलियेबाजी के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स इस्तेमाल करने का मजाज नहीं है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर में बयान में बताया कि बैंक या क्रेडिट मालूमात तक रसाई या दस्तावेज़ात से मुतल्लिक इतलात हासिल करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स से फ़ायदा उठाना मना है। कोई भी शख्स इस बात का मजाज नहीं कि वो बैंक या क्रेडिट मालूमात हासिल करने के लिए गुमराह कुन ई लिंक्स वाले पैगामात अरसाल करे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बाज़ सरगर्मियों को काबिल सज़ा करार दिया है। बिला इजाज़त ऑनलाइन एजुकेशन लाइन इस्तेमाल करना। कोई भी शख्स जानबूझकर एजुकेशन कंप्यूटर या वेबसाइट या इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक बिला इजाज़त रसाई का मजाज नहीं। इसकी खिलाफ वर्जी काबिल सज़ाए अमल है। कानूनी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करके इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर के ज़रिए इंफॉर्मेशन क्राइम मखसूस एड्रेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर मौजूद मालूमात तक रसाई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी इंफॉर्मेशन क्राइम्स में से किसी एक का भी मुर्तकब होगा, इसे मुकर्रर सज़ा दी जाएगी। गलत हैसियत इख्तियार करके, गलत नाम इस्तेमाल करके अपने या किसी और के लिए मनकूला जायदाद या रसीद पर अपने या किसी और के लिए कब्ज़ा जमाना या रसीद पर दस्तखत करना जुर्म है। कानूनी ज़वाज के बग़ैर बैंक इंफॉर्मेशन या क्रेडिट इंफॉर्मेशन या करेंसी नोट्स से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मज़कूरा जुराइम में से किसी एक के इर्तिकाब पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रियाल का जुर्माना होगा। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर इक्तफ़ा किया जा सकता है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में एग्ज़िट एंड री एंट्री पर ओदा प्रोग्राम के तहत मुमलकत में वापसी कैसे मुमकिन है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे, मुतला कर दिया जाएगा। ज़ायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से कुछ सवालात अरसाल किए हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसर चौहान का सवाल विज़िट वीज़े के हवाले से है। इनका कहना है कि मैंने अपनी अहलिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान भेजा है, इसकी कितनी मुद्दत है और वो कब तक आ सकेंगी। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। इस हवाले से सरकारी तौर पर किसी हतमी तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया जिसमें बैरून मुमलकत से मुसाफिरों के आने की इजाज़त दी गई हो। जब तक कोरोना वायरस के हवाले से परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है, इस वक्त तक सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट में वीज़े स्टैंप नहीं किए जाएंगे। जहां तक आपका सवाल है वीज़े की मुद्दत के हवाले से,
تو ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد عام طور پر 1 سے 6 ماہ تک کی مدت ہوتی ہے، تاہم سٹیمپ ہونے سے پہلے اس کی مدت 1 سال تک ہوتی ہے، مگر موجودہ حالات کے تحت تمام معاملات رکے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس بارے میں حکام کی جانب سے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا کہ ایسے کرنٹ ایونٹس میں اس کی خبر شائع کر دی جائے گی۔ رحمت صاحب کا سوال ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان فلائٹس کا نیا شیڈول کیا ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر تاحال پروازوں پر پابندی عائد ہے، اس لیے ایئر لائنز کی جانب سے باقاعدہ شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے پروگرام اودا کے تحت مملکت سے جانے والے غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، بعد ازاں ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کر کے ان کے لیے پروازوں کی بکنگ کرائی جاتی ہے۔ خصوصی پروگرام کے تحت تارکین کی واپسی جاری ہے، جس میں ہر دن تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کھوکر صاحب نے پوچھا ہے کہ میں ایمرجنسی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، اقامہ بھی کارآمد ہے اور کفیل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیا کروں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب سے لوگوں کے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو خروج عہدہ ویزا حاصل کر کے جوازات کے ابشر سسٹم پر جاری کیا جانے والا عہدہ پروگرام میں خود کو رجسٹرڈ کرائیے، جہاں سے آپ کو واپسی کی فلائٹ ملنے پر اطلاع دی جائے گی۔ تاہم اس امر کا خیال رکھیے کہ بیرون مملکت سے پروازوں کی آمد تاحال بند ہے، اس بارے میں حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو خروج عہدہ زیادہ مدت کا حاصل کریں تاکہ بعد ازاں دشواری نہ ہو۔ زین العابدین صاحب کا سوال ہے کہ ایگزٹ ویزا لگ چکا ہے، واپسی کی تاریخ قریب ہے، فلائٹس کب کھلیں گی؟ اگر مقررہ وقت تک فلائٹ نہ مل سکی تو کیا کروں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب سے واپسی کے پروگرام عہدہ میں خود کو رجسٹرڈ کرائیے، جہاں سے فلائٹ ملنے پر آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ تاہم اگر اس دوران خروج کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے حکام کی جانب سے خصوصی رائے دی گئی ہے، جس کے مطابق میعاد میں خودکار طریقے سے توسیع کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب سے دبئی جانے کے لیے ضوابط کیا ہیں۔ دبئی نے حفاظتی ضوابط کے ساتھ 7 جولائی سے اپنے تینوں ہوائی اڈے سیاحوں اور سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے دبئی جانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے مقرر شرائط اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے بیان میں بتایا کہ اگر کوئی سعودی شہری یا مملکت میں مقیم غیر ملکی دبئی جانا چاہتا ہے تو اسے دبئی حکام کی مقرر کردہ شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والوں سے PCR سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا۔ مؤثر ویزا یا ایئرپورٹ پہنچنے پر ویزا لینے والے سیاحوں سے دبئی محکمہ شہریت و قومیت کا غیر ملکیوں کے ادارے کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ 12 سال سے کم عمر کے بچے PCR سے مستثنیٰ ہوں گے۔ درمیانے درجے یا غیر معمولی معذوری میں مبتلا بچوں سے بھی PCR طلب نہیں کیا جائے گا۔ PCR سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کے وقت سے 96 گھنٹے تک مؤثر ہوگا۔ دبئی سیاحت کے لیے جانے والے کو کووڈ-19 موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں جعلساز گروہ پھر سے سرگرم، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار رہیں۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے بینکوں کے تمام اکاؤنٹس ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نجی اور بینک معلومات کو خفیہ رکھیں۔ کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ اور اپنے شناختی نجی معلومات دینے سے گریز کریں۔ ساما نے اتباع کیا ہے کہ جعلساز گروہ منظم طریقے سے اکاؤنٹس ہولڈرز کو بیوقوف بنا کر رقمیں نکال رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ساما نے بیان میں کہا کہ حالیہ ایام میں دھوکے بازی کے عناصر سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی تک کا نام اکاؤنٹس ہولڈرز سے ان کی نجی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے کہ کوئی بھی بینک کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر سے ٹیلی فون یا سماجی رابطہ وسائل کے توسط سے ان کے اکاؤنٹ اور ان کی ذاتی کوائف دریافت نہیں کرتا، لہٰذا کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس حوالے سے کسی بھی رابطے کا جواب نہ دے۔
ساما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز عناصر اکاؤنٹس ہولڈرز کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے نام انعام نکلا ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ بینک کے ذمے آپ کی کچھ رقم نکل آئی ہے، کارروائی کے لیے ذاتی معلومات طلب کرتے ہیں۔ ساما کا کہنا ہے کہ دھوکے باز گمراہ کرنے کے لیے نت نئے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے خفیہ معلومات ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ تکنیکی حربے استعمال کر کے ان کے اکاؤنٹ سے رقمیں نکال لیں۔ ساما نے کہا کہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس قسم کے کسی بھی رابطے کا کوئی جواب نہ دے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے حمایت میں اضافہ۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے منگل کو جدہ میں OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیکرٹری جنرل نے OIC کی طرف سے کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے لیے حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ OIC میں پاکستان کے مشن نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ رضوان سعید شیخ نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ بیان کے مطابق OIC کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے ناقابل تصنیع حق کے اصول کے لیے OIC کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس موقع پر آئندہ OIC سے کونسل آف فارن منسٹر CMF اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق OIC کے دوسرے اجلاس کے علاوہ اسلاموفوبیا اور فلسطین کے تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دیر اثنا OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ نے OIC کے معاون سیکرٹری جنرل سیاسی امور اور جموں و کشمیر کے لیے خصوصی ایلچی یوسف سے بھی ملاقات کی ہے۔ انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں بدترین انسانی حقوق اور انسانی صورتحال، اسلامی فوبیا خصوصاً انڈیا میں مسلم اقلیت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پھل، پودے، درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔